الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنۃ ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور ان کو دنیا میں بھی اعلیٰ ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ جان لیتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مگر مردوں کو ہم وہی بھیجتے رہے ہیں ان کے پاس، پس دریافت کر لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا، اور ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ذکر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ان کی طرف، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے جنہوں نے برے مکر کیے کہ انہیں گاڑ دے اللہ تعالیٰ زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب اس طرح کہ ان کو شعور ہی نہ ہو، یا پکڑے انہیں جب وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہوں؟ پس نہیں وہ عاجز کرنے والے ہمیں، یا پکڑے ان کو جب وہ خوف زدہ ہوں۔ بے شک تمہارا رب بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کی طرف جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ بدلتے رہتے ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے، اس حال میں کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اظہار عجز کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر قسم کے جاندار اور فرشتے، اور وہ غرور و تکبر نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت اعلیٰ سے اور کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کی تعریف فرمائی اور ان پر انعامات الہیہ کا ذکر فرمایا۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں ان کا انجام بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ روح قبض کرنے والے فرشتے ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں، جہاں ان کی رہائش عالی شان جگہ اور باغات میں ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہاں وہ چاہیں گے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے بغاوت میں زندگی گزاری۔ ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے انہیں سختی سے پیش آتے ہیں، اس کے بعد جہنم میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی یہ ذلت ان کی خود خریدی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ہمیشہ حجت بازی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک سے پاک رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے، جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔
اور اس کے لیے جہنم ہوتی ہے۔ یہ لوگ کم عقلی سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آخرت نہیں آئے گی، کیا مر مٹ کر کوئی پھر زندہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ سب دوبارہ زندہ ہوں اور جزا سزا ہو، تاکہ سچ اور جھوٹ ظاہر ہو، برائی اور نیکی کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں، اس کا فرمانا ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ اس فرمان میں یہ بات واضح کی گئی کہ سزا ان کو ملے گی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت نہیں کی، اور انعام انہیں ملے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت کی۔ اطاعت وہی کر سکے جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی۔ آج کا فرمان الہی نیک عمل کرنے والوں کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے غلاموں کو ہمیشہ مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آئیں، یہاں تک کہ انہیں مجبور کیا گیا کہ ان کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، جو بہت بڑی مشکل بات ہے، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے والوں نے خوشی سے سب کچھ چھوڑ دیا، وطن، گھر بار اور عزیز و اقارب بھی چھوڑ دیے۔ کوئی محبت، کوئی خوف ان کو یاد نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کی بہت بڑی قدر ہے۔ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال اور بامراد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہدایت کے لیے بھیجے، کتابیں نازل کی گئیں، لیکن جن لوگوں نے ہدایت کو نہ مانا، ان کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے مردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو زمین میں دنسا دے یا ان پر ایسا عذاب نازل ہو کہ ان کو خبر ہی نہ ہو۔ وہ بے خوف کاروبار میں مصروف ہوں کہ اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، ورنہ ہر چیز اس کے اختیار اور قوت میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے اور اس کے حکم کے ماتحت چل رہی ہے۔ کوئی شے اس کے سامنے تکبر اور غرور نہیں کر سکتی، اور ہر چیز اس کے ڈر اور خوف میں اپنا کام کرتی ہے۔ لیکن یہ سعادت اور سمجھ انہیں ملتی ہے جن پر شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا، ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، ورنہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی نسبت سے محروم ہوتے ہیں، وہ تکبر اور غرور اور ظلمت میں زندگیاں گزار کر جہنمی بنتے ہیں۔ اس لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح غلامی حاصل ہو، اور شیطان اور نفس گمراہ نہ کر سکیں۔ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سینے کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے یہی مدعا سامنے رکھ کر شروع کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔